میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے کہ اتق اللہ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اتق اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن شریف کے اندر یہ آیت بہت جگہ ہے۔ اتق اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ سے بندہ کیسے ڈرتا ہے۔ تو اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بندہ گناہوں سے دور رکھے، اپنے آپ کو بندہ گناہ والی جتنی بھی چیزیں ہیں جہاں سے ہم کو روکا گیا ہے کہ یہاں جانے سے یہ گناہ ہوتا ہے، وہاں سے دور رہنا چاہیے۔ تو مجھے یہ قصہ حضرات کے سامنے ابو عبداللہ باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا رکھنا ہے۔ ان کے حوالے سے میں نے پڑھا ہے کہ ابو عبداللہ باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر میں اتنا فاقہ آ گیا تھا، رمضان شریف کا مہینہ تھا اور عید بڑی عنقریب تھی۔ کیا تھا؟ عید بڑی عنقریب تھی اور بڑا فاقہ تھا۔ حضرت ابو عبداللہ باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں سے چلتے ہیں، چلنے کے بعد ایک تاجر کے یہاں جاتے ہیں۔ اب اس وقت کے زمانے کے مسلمان کیسے ہوا کرتے تھے یہ دیکھیے، اس وقت کے دوست کیسے ہوا کرتے تھے یہ دیکھیے، بندہ کیسے بندے کو چاہتا تھا، مسلمان کیسے مسلمان کو چاہتا تھا یہ دیکھیے جناب والا۔ ابو عبداللہ باقی اپنے دوست یعنی کہ تاجر کے پاس گئے اور جا کر عرض کرنے لگتے ہیں، اے میرے دوست، اے میرے تاجر بھائی، میرے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، عید بڑی قریب آ رہی ہے اور مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دیجیے۔ تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اس بندے کے پاس، تاجر کے پاس 1200 سونے کے سکے چاندی کے پڑے تھے۔ اس نے اٹھائے، اس کے جھولی کے اندر رکھ دیے، کہا یہ لے جاؤ، میری عید بیٹی ہوگی، آپ کی بیٹی ہونی چاہیے، یہ طریقہ تھا۔ اب اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت ابو عبداللہ باقی یعنی گھر پہ آئے تھے اور گھر پہ آنے کے بعد جیسے ہی وہ اس تھیلی کو کھولا، گنا 1200 چاندی کے سونے کے سکے تھے۔ جیسے اس کو بند کیا، واپس بند کرنے کے بعد دروازے پہ ایک دستک آئی اور دستک دینے والے جو تھے وہ سید صاحب تھے۔ تو انہوں نے آ کر عرض کیا کہ اے ابو عبداللہ، میرے پاس فاقہ ہے، عید بڑی قریب آ چکی ہے، اب یہ ادھر سے تاجر سونے کے سکے، تاجر سے 1200 سونے کے سکے لے کے آیا تھا، اب ادھر سید صاحب آ جاتے ہیں اور آ کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عید بڑی قریب آ چکی ہے تو میری مدد کیجیے۔ اب دیکھیے جناب والا، اس وقت کی عورتوں کا کیا حال تھا، مشورہ کیسے دیا جاتا تھا۔ ہوا کیا کہ وہ تاجر جو اپنے ابو عبداللہ باقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے اپنے اس نے عورت کو بلایا اور عرض کرنے لگتے ہیں، اب تو بتا کہ اس کا کیا کیا جائے، اب تو بتا کہ کیا جائے۔ اس کو یا تو ایسا کرتے 600 اس کو دے دیتے، 600 اپنے رکھ لیتے۔ اس نے کہا یار تجھے کیا ہو گیا ہے، تو 600 کی بات کرتا ہے، احمد مختار کا بیٹا اپنے گھر بیٹھا ہو اور تو 600 سونے کے سکے اس کو دے۔ اس نے کہا نہیں 600 سونے کے سکے نہیں، اس کو 1200۔ اب تو گیا ہے تاجر کے پاس، تجھے تاجر نے 600 دیے تھے، اس نے کہا نہیں پورے 1200 دیے تھے۔ اس نے کہا یہ پوری تھیلی اٹھا اور اس کے قدموں میں جا کے رکھ دے۔ اتنا سننا تھا جناب والا، جب اس تاجر نے ابو عبداللہ نے وہ 1200 سونے کے سکے اٹھائے اور احمد مختار کے اس کے اپنے سید صاحب کے جھولی کے اندر لا کے رکھ دیے۔ اب سید صاحب گھر پہ لے جاتے، جیسے گھر پہ گئے اب وہاں پہ جیسے انہوں نے تھیلی کھولی، گنا 1200 سونے کے سکے موجود تھے۔ موجود ہونے کے بعد وہ تاجر کے پاس اتنے میں ایک دروازے پہ دستک آ جاتی ہے۔ سید صاحب نے دروازہ کھولا اور پوچھنے لگے یار اب یہ کیا مسئلہ ہے۔ اب جیسے دروازہ کھلا، دروازہ کھولنے کے بعد وہی تاجر آتا ہے اور آ کر پتہ ہے کیا کہتا ہے کہ سید صاحب میرے گھر میں بڑا فاقہ ہے، عید قریب ہے تو مجھے میری کچھ مدد کیجیے۔ اب جناب ادھر سے 1200 سونے کے سکے سید صاحب لے کے آئے۔ ایسے اتنے میں اب مختصر کہہ دوں کہ اتنے میں سید صاحب نے وہ سونے کے سکے اٹھائے اور اس کو دے دیے۔ اب دینے کے بعد یہ دیکھیں یہ شان ہوتی ہے سادات کی، رہ کے پاکوں میں غریبوں کو کھلانے والے ایسے ہوتے محمد کے گھرانے والے۔ جناب بات کیا ہوئی، جو سید صاحب تھے اب سادات کا ایک گھرانہ ہوا کرتا ہے جو بڑا فخر ہوا کرتا ہے۔ سادات ہر کسی کی جھولیاں بھر دیا کرتے ہیں، لیکن جس کی طرف ایک نظر ڈال لے تو گویا کہ وہ تو پورا کا پورا خاندان اللہ کے راستے میں، یعنی کہ ان کی نظر کے اندر اگر ان کی ایک دعا لگ جائے نا، چاہے سید کیسا بھی، اس کی ہم کو قدر کرنی چاہیے۔ اب مختصر اتنا کہہ دوں، جیسے سونے کے سکے وہ گھر لے کے گیا، گھر لے جانے کے بعد اس نے کہا یار یہ پوسٹنگ تو وہی ہے جو میں نے اس کو دی تھی، اس تاجر کو دی تھی، اب اس ابو عبداللہ کو دی تھی۔ اب اتنے میں کیا ہوا، اس نے ابو عبداللہ کو بلایا اور آ کر کہنے لگا یہ تھیلی میرے پاس کیسے پہنچ گئی۔ اس نے کہا یہ خدا جانے یا رسول جانے یہ تھیلی آپ کے پاس کیسے پہنچی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اللہ کے راستے میں کتنا لوگ خرچ کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد وہ جو وہاں کا گورنر تھا، اس شہر کا گورنر تھا، حاکم تھا، اس نے کیا کیا، اس کو جب یہ بات معلوم ہوئی اس نے کہا یار مسلمان بھی ایسے ہوا کرتے ہیں۔ اس نے 10,000 سونے، ادھر چاندی کے سکے دینا، اس نے 10,000 سونے کے سکے، کتنے 10,000 سونے کے سکے بھیجے اور کہا جاؤ، ایک نوجوان کو بھیجا اور جا کر کہنے لگے کہ مجھے سونے کے جتنے بھی سکے ہیں ان کو دے دینا۔ کہا کہ
ٹھیک ہے. اب اتنے میں جب وہ وہاں پہنچے, ابو عبداللہ واقعی کے دروازے پر دستک دی. دینے کے بعد اس نے کہا 2000 تیرے ہیں, 2000 اس تاجر کے ہیں اور 2000 سید صاحب کے ہیں. اس نے کہا باقی بچے 4000. اس نے کہا 4000 کس کے ہیں؟ اس نے کہا 4000 میری بیوی کے ہیں. اس نے کہا وہ کیوں؟ اس نے کہا کہ جب تیرا مشورہ ختم ہو گیا تھا, جب تو نے اپنے دماغ کو کنٹرول کو ختم کر دیا تھا, اس وقت تیری بیوی نے یہ مشورہ دیا تھا کہ یہ جتنا بھی 1200 چاندی کے سکے ہیں یہ احمد مختار کے قدموں میں جا کے رکھ دے. وہ مشورہ دینے والی جو تیری بیوی تھی سب سے اچھا مشورہ تیری بیوی نے دیا تھا. تو مسلمانوں اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو. ایک بات کے لیے میں کھڑا ہوا تھا, وہ یہ تھی کہ ہم رمضان شریف میں زکات, فطرانہ یہ سب کچھ دیتے ہیں, ہر بندے کو دینا چاہیے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم دعوت اسلامی کی طرف سے رسیدیں کاٹتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال میں نے یہاں پہ رسیدیں کاٹی تھی اور اب بھی انشاءاللہ اسی طرح رسیدیں کاٹیں گے. اگر آپ کو فطرانہ, زکات, عشر یا کچھ بھی دینا ہو تو آپ ہم سے یا حافظ صاحب سے میرے نمبر بھی دے سکتے ہیں اور ہم سے بھی کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو دعوت اسلامی کو دینے کا بڑا اچھا طریقہ ہے. دعوت اسلامی کے اندر ہزاروں جامعات ہیں, ہزاروں بچے پڑھتے ہیں, تو آپ حضرات کو بخوب جانتے بھی ہیں. تو دعوت اسلامی کو دیجیے اور اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ رمضان شریف میں جو ثواب ملتا ہے نا, بہت زیادہ ثواب ملتا ہے. اللہ کے راستوں میں خرچ کریے. اور ایک اعلان یہ سن لیں, ابھی جو راجستھان کا گندم کا ریٹ نکالا گیا وہ 70 روپے ایک بندے پر فطرانہ ہے. تو آپ 70 روپے کے حساب سے ہر کسی کو جو فطرانہ لے لیا ہے اس کو دیں, اور دعوت اسلامی کو جو فطرانہ دے وہ بھی 70 روپے کے حساب سے دیں. اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میں نے جو بیان کیا, اللہ کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر کوئی غلطی یا خامی ہوئی تو ہم سب کو معاف فرمائے. استغفر اللہ من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم.